لیکن مجھے یہ بتائیے جنرل صاحب، اگین انصاف جو ہے ہم دیکھتے ہیں اٹس اے ویری ریلیٹیو ٹرم، آپ کے حق میں جب فیصلے آ جاتے ہیں کسی کے حق میں بھی آ جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ انصاف ہوا ہے ہمارے ساتھ، جب کسی کے خلاف آتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے یا انتقام لیا گیا ہے یا زیادتی ہو گئی ہے۔ میں اس پہ بات کروں گی، پہلے تو مجھے جنرل صاحب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگا وزیر اعظم صاحب نے یہ خبردار کس کو کیا ہے کہ اگر میں حکومت سے نکلا تو آپ کے لیے زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا؟ جی شازیہ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو وزیر اعظم کا منصب ہے نا، عہدہ ایک پارلیمانی نظام میں، یہ ایک بڑا جلیل القدر عہدہ ہے جی، اور ایسے عہدوں پہ فائز لوگ جو ہیں ان کے اندر زبان میں شائستگی ضروری ہے، ان کو ویری اکاموڈیٹو ہونا بھی ضروری ہے، ان کو پارلیمانی اقدار کا بھی پاس رکھنا ہے، ان کی باتوں سے قومی یکجہتی میں اضافہ ہونا چاہیے، نہ کہ ملک میں ٹینشن ہو اور آپس میں لوگ دست و گریبان ہو۔ یہ تو وہ ہے آج کی ان کی جو بات چیت ہے، یہ ایک تو یہ اچھا عمل ہے کہ پبلک کے ساتھ انٹریکشن ہونا چاہیے، یہ قابل تعریف ہے، لیکن پھر اس انٹریکشن کے اندر آپ پبلک کے مسائل کی طرف توجہ دیں۔ آپ نے اپنی اس بات چیت میں سب کو لپیٹا، آپ نے نواز شریف جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اس کو بھی کہا کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ آپ دیکھ لیں کہ زبان دیکھ لیں، ہم کہتے ہیں عمران خان صاحب پرائم منسٹر ہے ملک کے الیکٹڈ، ہم عزت دینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح شہباز شریف صاحب کا نام جو لیا، حقارت سے لیا، نفرت سے لیا، ساتھ پھر کورٹس کو بھی اپیل کی اور لپیٹا ان دی سینس کہ آپ جب اپیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کورٹوں کے نظام سے مطمئن نہیں ہیں، اگر مطمئن نہیں ہے تو کورٹ آپ جوڈیشل ریفارمز کریں تاکہ وہ بیٹر ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر عدالتوں کے اندر کیسز ہیں تو ہاؤ آر یو شور کہ وہ سارے مجرم ہیں؟ مطلب ہے جب تک کہ بندہ کو کنوکٹ نہیں ہوتا اس وقت تک آپ یہ کہتے ہیں۔ دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر جتنے لوگ ہیں نا، وہ خواہ حکومت میں ہوں، وہ جو اپوزیشن میں ہوں، سارے الیکٹڈ لوگ ہیں، اور لیڈر آف دی اپوزیشن پرائم منسٹر کے بعد سیکنڈ موسٹ امپارٹنٹ پرسن ہے، لوگوں کا الیکٹڈ بندہ ہے۔ آپ کہتے ہیں میں ہاتھ نہیں ملاتا، یہ رونت ہے، یہ ایروگنس ہے، اور یہ جو ایروگنس آف پاور ہے یہ ریباؤنڈ کرتی ہے۔ پھر آپ یہ دھمکی دے رہے ہیں، یہ بلیک میلنگ ہے کہ جی دیکھیں پرائم منسٹر کو ہٹانے کے کیا طریقے ہیں، یا الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ ہو، یا عدالت کا کوئی فیصلہ ہو، یا نو کانفیڈنس ووٹ ہو، یا آپ کے الیکشن فریش ہوں جس کے اندر ایک انڈیپینڈنٹ امپارشل انٹرم گورنمنٹ جو ہے کانسٹیٹیوشنلی وہ فیئر الیکشن کرائے اور اس میں جو جیت کے آئے گا وہ آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کسی طریقے سے بھی اگر آپ ہٹ گئے تو پھر آپ نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے۔ تو یہ کیا ٹریڈیشن ہم سیٹ کر رہے ہیں اور کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ یہ تو وہی بات ہے جیسے پہلے انہوں نے منہ پہ ہاتھ ڈال کے کہا تھا۔ وہ تو انہوں نے اپنی ایک اور ٹرم، سیکنڈ ٹرم پریڈکٹ کر دی کہ یہ بھی مکمل کریں گے، جواب نہیں دیا، انہوں نے اوائڈ کیا صدارتی نظام کے حوالے سے سوال جو ان سے پوچھا گیا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جس طریقے سے پارلیمان میں چیزیں ہیں، کچھ چل نہیں رہا ہے، اپوزیشن لیڈر وزیر اعظم اکٹھے نہیں بیٹھتے ہیں، لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں پارلیمان کے اندر، کوئی کسی کو تقریر نہیں کرنے دے رہا ہوتا، تو یہ معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں صدارتی نظام کو لے کے جو کیمپین ہے اس وقت؟ یہ مجھ سے آپ نے پوچھا۔ تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی ایک دو چیزوں کا میں کہنا چاہتا ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحبہ کا میں بہت احترام کرتا ہوں اور شاید یہ میرے علاقے کی بھی ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا ٹھیک ہے کورٹ نے کنوکٹ کیا ہوا ہے، لیکن وہ کورٹ کی اجازت سے اور پھر اسد عمر کے بقول عمران خان کی پرسنل پرمیشن سے باہر گئے ہیں، اور وہ واپس آئیں گے تو یہ آپ ان کا لیگل پروسیس مکمل ہوگا۔ 100% انہوں نے کہا یہ عمران خان کا فیصلہ تھا، نواز شریف ایک کورٹ سے پنشمنٹ جی اسد نے یہ کہا۔ نمبر 2 جو آپ شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں وہ قابل افسوس ہے، انہوں نے جو لینگویج استعمال اگر کی تھی اس پہ ایون سرزنش نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی اور شہباز شریف صاحب نے معذرت بھی کی تھی۔ تو کیا عمران خان صاحب بھی اس طرح کی اگر کہیں بد کلامی ہوتی ہے تو اس کی معذرت کریں گے؟ وہ تو ہاتھ ملانے کو بھی تیار نہیں ان لوگوں کے جن کے کیسز ابھی چل رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے خیال میں 2 wrongs don't make one right۔ آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف صاحب نے جو یہ بیان دیا تھا کہ میں سڑکوں پہ گھسیٹوں گا زرداری صاحب کو، چوک پہ الٹا لٹکاؤں گا، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالوں گا، اس پہ ان کی سرزنش کی تھی نواز شریف صاحب نے اور شہباز شریف صاحب نے معافی مانگی تھی۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، معذرت بھی کی تھی کہ انہوں نے غلط کیا۔ اچھا اس کے بعد ابھی آپ بات کر رہی ہیں سسٹم آف گورنمنٹ کی۔
دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سسٹم آف گورنمنٹ پہ ضرور ڈیبیٹ ہو، ڈیلیبریشنز ہو، کوئی بھی نظام ہو. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نظام کی بات نہیں ہوتی، نظام چلانے والوں کی بات ہے. آپ کے پاس ایک ویژنری ایک لیڈر ہو جو اکراس دی کریسٹ جو ہے وہ دیکھ سکے کہ کرنا کیا ہے، اس کو کوئی ٹیم کی سلیکشن کا پتہ ہو، کوئی گورننس کا ایکسپیرینس ہو. دنیا کے اندر ڈکٹیٹر بھی کامیاب ہوئے. میں نے اگلے دن بھی اگزامپل دی ہے، ساؤتھ کوریا میں جنرل کلارک نے تقریباً 20 سال لگائے. آپ کا یہ جو جاپان ہے ماڈرن، اس کی بنیاد ایک جنرل میکارتھر نے 5 سال شروع میں کوئی جمہوریت نہیں تھی رکھی. شیخڈم بھی ہیں، کنگڈم بھی ہیں، پارلیمانی نظام بھی ہیں. صدر ڈیگال آئے تھے فرانس میں تو پارلیمانی سسٹم تھا، انہوں نے صدارتی مایا. لیکن اٹ از ناٹ دی سسٹم، آئی ٹیل یو دیز آر دی پرسنالٹیز. آپ اگر اپنا کام ٹھیک کریں اور اپنی ٹیم ٹھیک بنائیں اور اپنے جوڈیشل ریفارمز کریں اور آئین کے مطابق چلیں تو سسٹم تو کوئی بھی چل سکتا ہے. لیکن ابھی اس سٹیج کے اوپر چونکہ تحریک انصاف تو کارنر پہ ہے اور ان کو یہ پتا ہے کہ مہنگائی کی وجہ سے ان کی وہ جو پاپولیرٹی یہاں گری اور یہاں ووٹ نہیں، پھر انہوں نے اوورسیز کے ووٹوں پہ تکیا، پھر وہ ای وی ایم کا تکیا، پھر ابھی شاید ایک یہ سوچ آ رہی ہے کہ شاید ایک ہی طریقہ ہے کہ اگر اس طرح کام کریں گے تو چاروں صوبوں سے کر کے کو کرے گا. کوئی بھی سسٹم آ جائے یہ متفقہ طور پہ بیٹھ کے ہی آپ کو بات کرنی پڑے گی. لیکن آپ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کا آئین 73 کا جو بنا مشکلات سے بنا اور اس میں 4 صوبے ہیں. یا تو ان صوبوں کو بڑھائیں اور 20-25 صوبے بنا دیں، چھوٹے چھوٹے یونٹ، اور سب کو یہ ایکسیپٹیبل ہو تو پھر ایک آپ ریفرینڈم کرائیں اور اس کے بعد جو سسٹم آپ کو ایکسیپٹیبل ہے جو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرے. بٹ ادروائز اس طرح وہ ظاہر ہے اس کے لیے پھر آپ کو دستور ساز اسمبلی موجودہ جو ہے وہ کانسٹیٹوئنٹ اسمبلی تو ہے نہیں، لیجسلیٹو اسمبلی ہے. اچھا، لیکن آپ نے یہ بات درست کی کہ کوئی بھی نظام ہو، نظام کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کو چلانے والوں کی بات ہوتی ہے. لیکن حسن مرتضیٰ صاحب، کیا وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اس ڈیبیٹ کے پیچھے کہیں نہ کہیں کوئی اور محرکات ہیں، کچھ اور عوامل کار فرما ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کہ صرف اور صرف ویسے ہی کیمپین ہے، ویسے ہی بات چیت ہے کسی ڈسٹریکشن کے لیے؟ دیکھیں جی، میں ڈاکٹر صاحبہ کو تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. جی، ڈاکٹر صاحبہ کا میں بڑا احترام کرتا ہوں. وہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہیں اور ایک سیاسی خاندان سے ہی ان کا تعلق بھی ہے، اور میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. جی، اور خاص کر کے جب وہ بیمار ہوئیں تو اس کے بعد میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ میں نے ان کے ڈپارٹمنٹ پہ بھی کوئی کویشچن کرنا ہے. وہ قابل احترام ہے میرے لیے اور ہمیشہ رہیں گی. گزارش یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے باہر کہا کہ خان صاحب کی جائیدادیں کوئی نہیں ہیں. مان لیتے ہیں، یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ان کے اندر کی باتیں ہیں. آپ پرویز خٹک کو آپ نے سنا ہے جو کچھ اس نے کہا، پھر نور عالم کی گفتگو بھی سن. یہ ان کے اندر کی جو آوازیں اٹھ رہی ہیں نا جی، یہ سوال اس پہ ہے کہ آپ 300 کنال کے گھر میں رہ رہے ہو، آپ کا کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے، آپ کہتے ہیں میرا وہ گھر بھی فری میں چل رہا ہے. آپ کے بچے جو ہیں وہ انگلینڈ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں پڑھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہماری نہ کوئی انگلینڈ میں جائیداد ہے. کیا کوئی 1 روپے کا ثبوت آپ دے سکتے ہیں جو آپ کے ماہانہ کے اخراجات ان کے یہاں سے پاکستان سے جا رہے ہو، کس بینک سے، کوئی ڈی ڈی، کوئی ڈرافٹ، کوئی ٹی ٹی، کوئی چیز کسی کا تو کوئی بتائے نا جی. نہ آپ جائیداد مانتے ہیں، نہ آپ یہاں سے پیسہ باہر بھیج رہے ہیں جو ان پہ خرچ ہو رہا ہو، اور آپ کہیں جی کہ وہ ویسے ہی پل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ سوال کھڑے کرتی ہیں. آج تو انہوں نے تو یہ بھی کہا کہ میں تو کپڑے بھی میڈ ان پاکستان پہنتا ہوں، کبھی میں نے باہر کے کپڑے بھی نہیں پہنے. میں ان کے کپڑوں کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا جی، میں تو بچوں کے کپڑوں کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو پاکستان سے یہ بھیجتے ہیں اس کا کوئی ثبوت تو دیں نا جی. ہم عوام ہیں، اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے، اگر ان سے پوچھا جا سکتا ہے جی کہ یہ کپڑا مال غنیمت میں تو اتنا نہیں تھا تو وہ ثبوت دے سکتے ہیں، تو یہ بھی دے دیں گے بچوں کے ثبوت. جو پیسے باہر جاتے ہیں جس سے بچے پڑھ رہے ہیں وہ یہ بھی ثبوت دے دیں گے. گزارش یہ ہے کہ ادویات جو مہنگی ہوئی ہیں وہ اس مہنگائی کی بات ہم نہیں کر رہے.